ایک مرتبہ ایک نوجوان، آپ کی تعلیم میں یہ بھی، آپ کا تعلیم و تربیت کا انداز بھی ایسا پیارا تھا کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی جو ہے اس سے متاثر ہو کر گناہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور آ کر کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اس کے اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے اور کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اس سے الٹ کر کے یہ پوچھا، ظاہر بھائی تو زنا کرے گا تو کسی عورت کے ساتھ ہی کرے گا، ظاہر ہے۔ اب تم بتلاؤ کہ کوئی آدمی ایسا ہی کام جو ہے تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو اس کو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ تمہاری ماں کے ساتھ کرے پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ تمہاری خالہ کے ساتھ کرے تم اس کو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ تمہاری پھوپھی کے ساتھ کرے تمہیں یہ گوارا ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا جس طرح یہ چیزیں تمہیں گوارا نہیں ہے، تم جس عورت کے ساتھ نکاح کرو زنا کرو گے وہ بھی تو آخر کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، بھلا وہ کیسے اپنے لیے اس کو گوارا کرے گا؟ وہی ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گویا یہ چیز بھی آدمی کو جو ہے اچھے اخلاق کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ تو ایک آدمی جب یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی عورتوں کے ساتھ کوئی آدمی جو ہے برائی کا کام کرے، ان کو بری نظر سے دیکھے، جب ہماری غیرت اس کی کو گوارا نہیں کر سکتی تو ہمیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کی ماں بہن پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں تو بھلا وہ کیسے اس کے لیے اس کو اپنے لیے گوارا کرے گا؟ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وہ ایک طبعی تقاضا غیرت کا جو ہوتا ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ یہ سن کر فوراً اس نے توبہ کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو، دل کو غل و غش سے پاک صاف کر دے۔ چنانچہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کا یہ حال تھا کہ اس کی نگاہ زمین سے ہٹتی نہیں تھی۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گناہ سے یا حرام کاری سے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑی تاکید فرماتے تھے۔ اور قرآن میں تو ہے لا تقربوا الزنا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کوئی زنا سے منع کیا گیا۔ اور قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے آپ کو اس حرام کاری سے بچانے کی جو خوبی ہے، سورہ مومنون کے اندر وہ اہل ایمان جو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل کرنے والے، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آگے ان اہل ایمان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی گناہ سے بچاتے ہیں، الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، البتہ اپنی بیویاں، اپنی بالیاں، ان سے اگر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس میں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اس پر ان پر کوئی گرفتار نہیں ہے۔ ومن ابتغى وراء ذلک، اس کے علاوہ جو شکل بھی کوئی آدمی اختیار کرے گا تو فاولئک هم العادون، گویا وہ شخص جو ہے اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھنے والا، تجاوز کرنے والا ہے۔ اسی لیے جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کا ہاتھ کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، ہاتھ سے منی نکالنا، یہ بھی ومن ابتغى وراء ذلک کا گویا ایک فرد ہونے کی وجہ سے وہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے اپنا آج کل اس کا بھی بڑا عام رواج ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں کے اندر، اس سے بھی اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت